السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج گناہ کے بارے میں پڑھیں گے، گناہ کا قاعدہ سیکھیں گے اور معلوم کریں گے کہ گناہ کے لغوی معنی کیا ہے، گناہ سے کیا مراد ہے، گناہ کے کتنے حروف ہیں اور گناہ کی مقدار کیا ہے۔ تو بلا تاخیر سبق شروع کرتے ہیں۔ گناہ کے لغوی معنی ہے بھن بھناہٹ یا گنگناہٹ۔ گناہ سے مراد ناک کے باسا سے جو آواز نکلتی ہے اسے گناہ کہتے ہیں۔ ناک کا باسا ناک کی ابتدائی حصہ، یعنی یہ جو ناک ہے یہاں سے جو آواز نکلتی ہے اسے گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کے دو حروف ہیں، نون مشدد اور میم مشدد، یعنی نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ ہوتا ہے۔ نون مشدد کہا جاتا ہے جس نون پر تشدید ہو، اور میم مشدد کہا جاتا ہے جس میم پر تشدید ہو۔ مثال کے طور پر ان، تو ناک میں جو آواز جا رہی ہے یہ گناہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے سن، نون میں تشدید ہے تو نون مشدد ہوا تو یہاں گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ہن، تو نون میں تشدید ہے، نون مشدد ہوا تو یہاں پر بھی گناہ ہوگا۔ اب میم مشدد کا مثال دیکھیں، عم، تو یہاں میم مشدد ہے تو میم مشدد میں گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے میم، میم، یعنی میم کو میم سے ملا رہے ہیں، میم میں تشدید ہے تو میم مشدد ہوا، یہاں بھی گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے وَتَمَّتْ، یہاں میم مشدد ہے، میم میں گناہ ہوگا۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر گناہ کا استعمال ہوا ہے۔ مثلا نون مشدد کی مثال ہے سورۃ الناس آیت نمبر 6 میں من الجنۃ والناس، یہاں پر دیکھیں نون میں تشدید ہے تو نون مشدد ہوا تو یہاں بھی گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے والناس، یہاں بھی نون مشدد ہے تو نون مشدد ہے تو یہاں بھی گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے سورۃ الکوثر آیت نمبر 1 میں دیکھیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہاں نون میں تشدید ہے تو نون مشدد ہوا تو یہاں بھی گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے سورۃ الزلزال میں ہے یومئذ یصدر الناس، یصدر الناس، تو یہاں نون میں تشدید ہے تو نون مشدد ہوا تو یہاں بھی گناہ ہوگا۔ اب میم مشدد کا مثال دیکھیں سورۃ النبا آیت نمبر 1 عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، تو عَمَّ میم مشدد ہے تو یہاں گناہ ہوگا، تو ناک میں آواز لے جائیں گے اور چلی جائے گی تو وہی گناہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ المطففین میں ہے آیت نمبر 16 اور 17 ثم انہم لصالوا الجحیم، تو یہاں ثم، یہاں میں میم مشدد ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ اور انہم میں یہاں نون مشدد ہے اس لیے یہاں بھی کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ ثم یقال
सुम्म युकालु, यहाँ मीम मुशद्दद है, यहाँ भी क्या होगा, गुन्ना होगा। इसी तरीके से सूरतुल मुरसलात में है वफ़वाकिह मिम्मा यश्तहून, वफ़वाकिह मिम्मा, यहाँ तो मीम से मिला और मीम में तशदीद है तो क्या होगा, गुन्ना होगा। अब देखें कुरान करीम के पहले पारे में रुकू नंबर 2 में है वमिनन नासी मन यक़ूलु, वमिनन नासी, यहाँ नून में तशदीद है तो नून मुशद्दद हुआ, इसलिए यहाँ क्या होगा, गुन्ना होगा। गुन्ना का कायदा अगर सीख लिए तो आप पूरे कुरान को गुन्ना के साथ पढ़ेंगे और बिल्कुल आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।